اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جی دوستو، اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد 6 صفات کس طرح کریں؟ اللہ رب العزت نے پورے دین کو میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرمایا، اور اللہ رب العزت اس دین سے راضی رہے. جو اس دین میں زیادتی کرے گا یا کمی کرے گا وہ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں گناہ گار قرار دیا جائے گا. آج امت میں پورے دین پر چلنے کی استعداد نہیں رہی. چند صفاتوں پر عملی مشق کرنے کے ذریعے سے پورے دین پر چلنا آسان ہوتا ہے. اس میں سے پہلی صفت ہے ایمان. ایمان کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دل کا یقین صحیح ہو جائے. دوسری صفت ہے نماز. نماز کا مقصد یہ ہے ہماری پوری زندگی نماز والے طریقے پر آ جائے. تیسری صفت علم اور ذکر. علم کا مقصد یہ ہے کہ ہر عاقل بالغ مرد اور عورت کو کم سے کم اتنا دینی علم ہونا ضروری ہے جس سے حلال اور حرام کی پہچان ہو جائے. اس کے ساتھ ذکر جوڑا گیا ہے. ذکر کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ والا دھیان نصیب ہو جائے. چوتھی صفت ہے اکرام مسلم. اکرام مسلم کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایمان والے کا ایمان کی نسبت پر اس کا اکرام کرنا آ جائے. پانچویں صفت ہے اخلاص نیت. اخلاص نیت کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو بھی نیک عمل کریں گے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں گے. چھٹی صفت ہے دعوت اللہ. دعوت اللہ کا مقصد یہ ہے اللہ رب العزت نے ہر ایمان والے کی جان اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. یہ جان ہمارا نہیں، یہ مال ہماری نہیں ہے، اس کا سودا ہو چکا ہے. اس وجہ سے اپنے جان کو لے کر مال کو لے کر اللہ کے راستے میں ایمان کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہو جائے. یہ چند صفات ہیں. جو صفات ہے میں نے بیان کیا پہلے نمبر پر اور دوسرے ایپیسوڈ میں. اب یہ تیسرا ایپیسوڈ ہے علم اور ذکر کا. دور صحابہ میں ایک علم عام تھا. دور صحابہ کے مردوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، بچوں میں شوق اور رغبت پیدا ہوا تھا. ہر اعمال پر ابھارتا تھا، ہر اعمال پر ان کو کھڑے کرتا تھا. وہ فضائل والا علم تھا. آج وہ فضائل والا علم امت سے وجل ہو چکا ہے، دور ہو چکا ہے. اس کے پاداش میں اس وجہ سے کہ امت میں آج نماز جیسا اہم فریضہ بھی 100% زندہ نہیں ہے. اس کے لیے اس فضائل والے علم کو اتنا پڑھے، اتنا سنے، اتنا پڑھے کہ ہر مرد اور عورت میں، بچوں میں، بوڑھوں میں شوق اور جذبہ پیدا ہو جیسا صحابہ کا تھا. ہم فضائل والی کتاب کو پڑھیں گے، تو پتہ چلتا ہے صحابہ کی زندگی، ان کے اندر فضائل کا علم بھرا ہوا تھا. اس کے لیے ایک صحابیہ عورت ہے، مرد تو مرد، عورتوں میں بھی جذبہ تھا. اللہ اکبر. ایک صحابیہ عورت ہے، اپنے 4 نوجوان بچوں کو اللہ کے راستے میں جہاد میں جانے کے لیے کہتی ہے اور ابھارتی ہیں اور ان کو کہتی ہے بیٹے کل صبح
जिहाद हो जाएगा तो ईमान के दुश्मनों को, मुसलमानों के दुश्मन से बड़े लीडर्स लड़ना, बड़े, और कहने लगे वो चारों बेटे हज़रत खंसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चारों बेटे शहीद हो गए। किसी ने आकर कहा, ए खंसा, तुम्हारे चारों बेटे नौजवान बच्चे यानी शहीद हो गए। हज़रत खंसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह का शुक्र करते हुए कहने लगी, अल्हम्दुलिल्लाह, ए अल्लाह तेरा कैसा शुक्र है, तेरा कैसा एहसान है। कल क़यामत के दिन जब मैं उठाए जाऊंगी तो 4 शहीदों की माँ कहलाऊंगी। ये कब पैदा हुआ? अल्लाह के रास्ते में निकलने पर क्या देगा अल्लाह, नमाज पढ़ने पर क्या देगा अल्लाह, जिक्र करने पर क्या देगा अल्लाह, रोज़ा रखने पर क्या देगा अल्लाह, रास्ते से ईंट और पत्थर हटाने पर क्या देगा अल्लाह। फरमाया, राहगीरों को, रास्ता भटकने वालों को रास्ता दिखाने पर अल्लाह क्या देगा, बीमारों की इयादत पर अल्लाह क्या देगा, हक बात करने पर अल्लाह क्या देगा, अल्लाह के बंदों को अल्लाह से मिलाने पर अल्लाह क्या देगा। फरमाया, पता चलेगा तो फ़ज़ाइल वाले आमाल के ज़रिए से, मुंतखब हदीस के ज़रिए से पता चलेगा कि आमाल को करने का शौक़ और रग़बत पैदा होगा। और एक वाक़या बताओ मैं आपको, अल्लाह हमें समझने की तौफीक दे। एक सहाबिया औरत अपने दूध पीता हुआ बच्चा लेकर आई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। आकर कहने लगे, अल्लाह के नबी, ए हमारे आका, आप जिहाद में ऐलान लगा चुके हैं, आप जिहाद में ऐलान लगा चुके हैं। जितने भी मेरे घर में मर्द हजरात थे वो सब अल्लाह के रास्ते में बारी बारी जाकर शहीद हो चुके। अब मेरे घर में अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए कोई नहीं है मर्द में, इस दूध पीते बच्चे के अलावा। आप इस बच्चे को अल्लाह के रास्ते में जिहाद में लेकर जाओ। अजीज दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूँ, ये बच्चा क्या काम दे सकता है? क्या ऊँट की नकेल पकड़कर चल सकता है? क्या तलवार लेकर दुश्मनों के खिलाफ लड़ सकता है? क्या मश्क पानी का मश्क भर कर लाकर मुजाहिदीनों तक पहुंचा सकता है? अजीज दोस्तों, ये दूध पीते बच्चे को किसी और आदमी की ज़रूरत है इसको संभालने के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बहन, ये तेरा बच्चा क्या काम देगा जिसको मैं अल्लाह के रास्ते में लेकर जाऊं जिहाद में। उस माँ पर कुर्बान जावे, उस सहाबिया औरत पर कुर्बान जावे। क्या जिगर था, क्या जज्बा था दीन के खातिर लगाने का, क्या जज्बा था दीन के खातिर मर मिटने का। अपने लत्ते जिगर को भी दीन के खातिर लगाने का जज्बा देखो। अल्लाह हमें समझने की तौफीक दे। और सहाबिया औरत कहती है, ए अल्लाह के नबी, जिहाद में दुश्मन आप पर तलवार से वार करने आए तो इस बच्चे को मेरी तलवार के सामने कर देना ढाल की तरह, ताकि मेरी बच्ची की छलनी छलनी हो जाए, बूटी बूटी हो जाए, आप पर तलवार की खिराश ना आए। ये था जज्बा, ये था वलवला, ये थी तड़प। दीन के खातिर सब कुछ लगाने के लिए तैयार थे। कब हुआ? फ़ज़ाइल वाले इल्म के ज़रिए से। हमारे घरों में अजीज दोस्तों वो फ़ज़ाइल वाली इल्म की तालीम ही नहीं होगी, किताबी तालीम बंद है। हमारी जो मेहनत हो रही है वो बाहर हो रही है, घर में तालीम ही नहीं करते हम लोग। क्या बात है, समझ में नहीं आता हमें। घर की तालीम को अमल क्यों नहीं बना लेते, फ़र्ज क्यों नहीं बना लेते। हाँ, जब फ़ज़ाइल वाली तालीम घर में होगी, कुरान के हल्के घर में लगेंगे अजीज दोस्तों, फिर आमाल करने का शौक़ पैदा होता है, आमाल करने का शौक़ और जज्बा पैदा होता है। इसलिए फरमाया कि हम फ़ज़ाइल वाले आमाल को करने की फ़िक्र करें। कि एक सहाबिया औरत है, इनके शोहर हज़रत अम्र बिन जमूह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पाँवों से लंगड़े हैं।
جہاد میں جانے کا جذبہ ہے، جنگ احد ہے، جانا چاہتے ہیں، تلوار لے کے بھی نکلے بھی چکے، مگر بستی والوں نے منع کر دیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا، آپ معذور ہیں، آپ کے 4 بیٹے تو ہمیشہ جہاد میں رہتے ہی ہیں، مگر آپ نہ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کو معاف ہے، آپ پر جہاد فرض نہیں ہے، آپ نہ جائیں، رک جائیں۔ تو جب یہ واپس آئے، حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیوی واپس آتے ہوئے دیکھے تو آگ بگولا ہو گئے، غصے میں بھر گئے، کہنے لگے میں دیکھتی ہوں یہ جہاد سے بھاگ کر آئے، اور عورتیں کتنے خوش قسمت ہوں گے کہ جن کے شوہر اللہ کے راستے میں جا کر شہید ہو جائے، اور میرا شوہر پڑے بستر پر۔ تانے دینے لگی۔ کیوں تانے دینے لگے؟ کہ اللہ کے راستے میں جا کر شہید۔ جب یہ سنے تو انہوں نے پھر سے تلوار لی اور نکلتے تو وقت دعا کرے، اللہم لا اہلی ترددنی، یعنی اے اللہ مجھے میرے اہل و عیال کی طرف نہ لوٹائیو، اے اللہ مجھے میرے اہل و عیال کی طرف نہ لوٹائیو۔ ہاں، جب اللہ کے راستے میں عورت جب بنے گی جی دوستو، محنت ہوگی تو دین پر کھڑے ہوگی۔ بچوں میں بھی وہ جذبہ تھا، بچوں میں جذبہ تھا۔ ایک صحابی کہتے ہیں غالباً حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً کہتے ہیں بدر کے میدان میں جب صف صحیح کر رہے تھے تو میرے بازو میں دائیں اور بائیں بھی دونوں کم عمر کے بچے تھے۔ میرے دل میں خیال پیدا ہوا اگر میرے آجو باجو میں میرے دائیں اور بائیں طاقتور ہوتے، بڑے عمر کے ہوتے، تو مجھے جب تکلیف ہوتی، ضرورت کے وقت ہوتے تو ساتھ دیتے، یہ بچے کیا کر دیں گے ساتھ؟ اتنا کہنا ہی تھا، ایک بچے نے ہاتھ پکڑ کر میرا جھنجھوڑا اور پوچھنے لگا، چچا جان آپ ابو جہل کو بھی جانتے ہو؟ میں نے اس کی بات کو سن کر حیرت انگیز رہ گیا، اور میں نے پوچھا بیٹے اس سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ تو وہ بچہ کہنے لگا کہ چچا میں نے سنا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچایا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گالیاں بکتا ہے۔ اگر خدا کی قسم اگر میں آج اس کو دیکھ لیا تو یا وہ جہنم رسید ہو جائے یا میں شہید ہو جاؤں، تب تک اس سے جدا نہیں ہوگا۔ عزیز دوستو، یہ تھا جذبہ۔ اتنے میں دوسرا بچہ بھی دوسرے ہاتھ پکڑ کر جھنڈوڑا اور یہی سوال کیا، تو اتنے میں مجھے ابو جہل گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے نظر آیا۔ ابو جہل گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے نظر آیا۔ میں نے ان بچوں سے کہا دیکھو آپ کا مطلوب جس کو آپ پوچھ رہے تھے وہ ہے، میں نے ابو جہل کی طرف ہاتھ کر کے بتایا۔ یہ بچے اس ابو جہل کی طرف دوڑے، یعنی قد چھوٹا تھا، تلواریں بڑی تھی، اٹھائی بھی نہیں جاتی تھی، کھینچ کر لے کر گئے۔ جیسے جاتے ہی ایک نے ابو جہل کے گھوڑے کی ٹانگ پر وار کیا، ایک نے ابو جہل کی ٹانگ پر وار کیا، اور وہ لڑک کر نیچے گرا۔ اتنے میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اس بچے میں سے ایک بچے کو کھندے پر وار کیا تو اس بچے کا ہاتھ کھال میں لٹک گیا، اور اس بچے نے، چھوٹا بچہ 13-14 سال کا بچہ، اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو پیچھے باندھ کر پورا دن بھر جہاد میں۔ عزیز دوستو، مجھے کہنا آسان ہے، آپ کو سننا آسان ہے۔ یہ جذبہ کب پیدا ہوا؟ تعلیم کے ذریعے سے، اللہ کی بڑائی کے ذریعے سے ہم اپنے گھروں میں کب تعلیم زندہ کریں گے؟ اس کے لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں گھروں میں تعلیم کو زندہ کرو، گھروں میں قرآن کے حلقے لگاؤ، گھروں میں 6 نمبر کا مذاکرہ کرو، گھروں میں کتاب کو پڑھو، کبھی منتخب حدیث کو پڑھو، کبھی فضائل اعمال اول کو پڑھو، کبھی دوم کو پڑھو،
3 کتابیں ہمارے گھر میں رہیں، 3 کتابیں ہمارے گھر میں رہیں۔ دوبارہ کہتا ہوں، فضائل عمل اول، فضائل عمل دوم اور منتخب حدیث کو باری باری پڑھیں، اور ہمارے گھر میں مشورہ ہو، اور فرمایا ہمارے گھر میں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تشکیل بھی ہو۔ فرمایا علم میں 2 طریقے کا علم ہے، ایک فضائل والا علم، فضائل والے علم سے اعمال کا شوق پیدا ہوتا ہے، مسائل والے علم سے ہمارے مسائل درست ہوتے ہیں، ہم زندگی گزارنے کے لیے آزاد نہیں ہیں، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہی میں دنیا اور آخرت کی 100% کامیابی ہے۔ جاگنے سے لے کر سونے تک، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک، جتنے بھی ہمارے نبی کے طریقے ہیں ان سب کو جان جان کر ادا کرے۔ شادی سے لے کر میت تک ہر چیز، ہمارے گھر میں شادی ہو، میت ہو، بیاہ ہو اور فنکشن ہو، یہ نبی کا کس طرح طریقہ تھا، کس طرح سے کرتے تھے، اس طرح کرنے کی فکر کرے۔ پھر مسائل والا علم، ہمارے مسلک کے معتبر علماء سے پوچھ کر معلوم کرے۔ یہ کیا مطلب ہے کہ مسائل میں نہیں پڑھنا ہمیں؟ نہیں، معلوم کر لیں۔ اگر مسائل معلوم نہیں کریں گے تو اعمال درست نہیں ہوگا۔ مسائل معلوم نہیں کریں گے تو کیا ہوگا بتاؤ؟ کہ اعمال درست نہیں ہوں گے۔ نماز کی مسائل کیا ہیں؟ کتنے فرض ہیں، کتنے واجبات ہیں، کتنی سنتیں ہیں، اس کو کون معلوم کرے گا؟ غسل کے فرض کیا ہیں، کتنے فرض ہیں، کتنے سنت ہیں، کون معلوم کرے گا؟ وضو کے فرض سنت کون معلوم کرے گا؟ اس کو معلوم کرے، وضو کیسے ٹوٹتا ہے۔ اس لیے فرمایا ہر مسائل کو سیکھے، معلوم کر لے۔ کیسے معلوم کرے؟ کہ ہمارے مسلک کے معتبر علماء کے پاس بیٹھ کر ان سے پوچھے، درخواست کرے کہ بھئی یہ مسئلہ کیسا ہے، یہ مسائل کیسے ہے، اس کو کس طرح کرے، اس کو کس طرح کرے۔ اب میرے گھر میں شادی ہے، بیٹے کی، بیٹی کی، بھائی کی، بہن کی، تو اس کے کیسے مسائل ہے، میت ہے تو کیسے ہے، حقیقہ ہے تو کیسا ہے، پوچھیں۔ ایک ایک اعمال پوچھ کر کرنے والے بنے، ایک ایک عمل پوچھ کر کرنے والے بنے۔ ابھی ہماری زندگی میں کیسے لائیں گے؟ پہلی محنت تو یہ ہے کہ بھی دنیا میں جہاں کہیں ایسے مجالس لگتے ہوئے ہیں تو اس میں بیٹھنے کی فکر کرے۔ اور فرمایا دوسری محنت یہ ہے کہ مرد حضرات مسجد کی تعلیم کے ذریعے سے کہ اپنی تعلیم کو کریں۔ ہمارا تعلیم کا وقت کب ہے؟ تب ہم موجود رہے۔ میرا اپنا تعلیم کا وقت ہے، محتاج بن کر کرے۔ تعلیم کے 10-15 منٹ نہیں بلکہ 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ کرے۔ عوام کے لیے 10-15 منٹ کر کے دعا پڑھ لے ان کے لیے، بھائی جو جانا چاہتا ہے جا سکتے ہیں، ورنہ ہماری تعلیم اور بھی ہوگی۔ یہ مسجد کو آباد کرنے والی تعلیم ہے۔ فرمایا اب ہم تعلیم اطمینان کے ساتھ کریں گے، ہر حصے میں کریں گے۔ اگر فضائل والا عمل، فضائل کی کتاب پڑھ رہے ہیں، فضائل اعمال کی، تو اس طرح سے پڑھے کہ بھئی آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ حکایت صحابہ ہے، اس کے بعد نماز ہے، اس کے بعد تبلیغ ہے، اس کے بعد ذکر ہے، اس کے بعد قرآن ہے، پھر مسلمانوں کا موجودہ پستی کا واحد علاج۔ اس طرح سے اگر رمضان مبارک کا مہینہ ہے تو رمضان کی بھی حدیث پڑھے، اور ایک حدیث 7 حصوں میں ہو، ایک حدیث جو ہے فضائل صدقات میں سے پڑھے، فضائل عمل کے حصہ نمبر 2 میں۔ اس کے لیے فرمایا کہ پھر دوسرے دن منتخب حدیث سے، ایمان میں سے، نماز میں سے، علم میں سے، ذکر میں سے، پھر
اکرام میں سے، اخلاص میں سے، پھر فرمایا کہ دعوت اللہ میں سے، پھر لا یعنی بات سے بچنے کی، اس پر سے پڑھے. پھر ایک دن پورا فضائل صدقات میں سے پڑھے، فضائل صدقات میں سے ہر حصے میں سے تھوڑا تھوڑا پڑھے. پھر اس میں سے ایک حصہ فضائل عمل کے اول میں سے پڑھ لے. اور مستیم تو مرد حضرات کا ہوا. مستورات کی تعلیم اپنے گھر کے ذریعے سے، مستورات میں اپنے گھر کی تعلیم کے ذریعے سے، اپنے گھر میں تعلیم 5 اعمال کے ساتھ ہو. پہلا عمل قرآن کو صحیح کرنے کے حلقے لگائے. ایسے وقت میں ہمارے گھر کی تعلیم ہو جو گھر میں کوئی نہ، ہر افراد ہمارے گھر پہ ہو، یعنی گھر کا جو محروم ہے، یعنی بچہ ہو، بوڑھا ہو، جو بھی ہے وہ ہمارے گھر میں موجود ہو. ایسا وقت تلاش کرے، پھر اس وقت کو تعلیم کے لیے طے کرے، پھر تعلیم کرنے والے بنے. ہم کیا کریں؟ تعلیم کرنے والے بنے. فرمایا تعلیم 5 اعمال کے ساتھ. پہلا عمل قرآن شریف کی صحیح سیکھنے کے حلقے لگائے، کلمہ لے، سورہ فاتحہ، اس کے بعد صورتیں، ہر ایک کو سیکھے، سکھائے، سیکھے. اس میں شرم محسوس نہ کرے. ہاں تعلیم ایک بات کا خیال کرے کہ ہمارے سامنے اگر محروم ہے تو سب مل کر بیٹھے، اگر غیر محروم ہے پردے کے ساتھ بیٹھنے کی فکر کرے. دین کا کام بے ادبی کے ساتھ، بے وصولی کے ساتھ ہرگز نہ کرے. فرمایا جی دوستو، عزیز ماں بہنوں، تو ہمارے گھر میں تعلیم، پہلا عمل قرآن شریف کو صحیح سیکھنے کے حلقے لگانا، دوسرا فضائل والی کتاب کو پڑھنا، اب بھی میں نے بیان کیا 7 حصوں میں فضائل والے عمل کو. پھر فرمایا تیسرا 6 صفات کا عملی مذاکرہ کرے، ہر حصے کو بانٹ بانٹ کر کرے. اس کے بعد تشکیل ہو، پھر اس کے بعد مشورہ ہو، اور دعاؤں کے ذریعے سے اللہ سے مانگے، اے اللہ نافع علم نصیب فرما. علم کو سیکھنے کی فکر کرے، قرآن کو سیکھے. اس کے ساتھ ذکر جوڑا گیا ہے، اس کے ساتھ ذکر جوڑا گیا ہے. فرمایا ذکر کا مقصد ہمیں اللہ والا دھیان نصیب ہو جائے. دنیا کی مشغولی چاہے حلال کی کیوں نہ ہو، وہ دل پر اثر کرتی ہے. اس کا نام غفلت ہے. غفلت بہت بری چیز ہے. اس کو وقت سے پہلے دور نہ کیا جائے تو یہ دل کو پتھر سے زیادہ سخت بناتا ہے. یہ دل کو پتھر سے زیادہ سخت بناتا ہے. فرمایا اس پر حق بات اثر نہیں کرتی، اس پر حق بات اثر نہیں کرتی. اس کے لیے فرمایا دل کی سختی کو دور کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے. حدیث میں آتا ہے ذکر کرنے والا زندہ ہے، ذکر نہیں کرنے والا مردے کی مانند ہے. حدیث میں آتا ہے جس طرح کپڑے میل ہو جاتے ہیں تو اس کو صابن کی ضرورت ہے، لوہے کو جنگ لگ جاتا ہے، جنگ نکالنے کے لیے آگ کی بھٹی کی ضرورت ہے، اسی طرح دل پر بھی غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے. دل کی سختی کو دور کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے. ہاں اللہ کا ذکر ہے. سمجھ میں آ رہا؟ اس کے لیے فرمایا ذکر میں افضل و ذکر، ذکر میں افضل و ذکر قرآن شریف کی تلاوت ہے. روزانہ حافظ قرآن 2 پارے پڑھے، کم سے کم 1 پارہ پڑھے. حافظ قرآن نہیں ہے تو 1 پارہ، آدھا پارہ پڑھے، کم سے کم پارہ تو پڑھنے کی فکر کرے. روزانہ ہمارا معمول ہو. قرآن قبر میں نور ہے، قبر میں ساتھی ہے، اونس بنے گا ہمارے لیے، اور کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں اعمال تولنے کو تو حجت کرے گا اللہ سے، یہ جنت میں لے کر جائے گا. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، سے محبت کرے. روزانہ 1 پارہ، آدھا پارہ، کم سے کم پارہ. جن حضرات کو، جن ماں بہنوں کو پڑھنی نہیں آتا وہ کم سے کم سیکھنے میں وقت لگائے، جو کم سے کم اتنا سیکھنے میں وقت لگائے. فرمایا اس کے بعد صبح و شام کی تسبیحات ہے. پہلا صبح کلمہ ہے،
دوسرا درود شریف ہے، تیسرا استغفار ہے۔ فرمایا اس کے بعد مسنون دعاؤں کی اہتمام کرے، مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے، یہ ہماری حفاظت کے لیے ہے۔ کھانے کی دعا ہے، پانی پینے کی دعا ہے، کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہے، گھر میں آنے کی، گھر سے باہر جانے کی، مسجد میں آنے کی، مسجد سے باہر جانے کی، باتھ روم جانے کی، باتھ روم سے آنے کی، سونے کی، سو کر اٹھنے کی، ہے نا جی۔ ہر ایک دعا ہے یہ ہماری حفاظت کے لیے ہے، یہ ہم پر شیطان کا، جنات کا حملہ نہ ہو اس کے لیے ہے، اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا ہو اس کے لیے، ہماری حفاظت کے لیے ہے۔ جی دوستو، میری ماں بہنوں، اس کی فکر کرے کہ ہمارا ایک لمحہ بھی غفلت کے ساتھ نہ گزرے، ایک لمحہ بھی۔ اس کے لیے فرماتے ہیں کہ بھئی حدیث میں آتا ہے جنتی جانے کے بعد کسی اہل جنتی کو کسی چیز کا قلق اور افسوس نہیں ہوگا بجز اس گھڑی کے جو دنیا میں بے گرجی کر کے گزارا ہوگا۔ اس کے لیے فکر کرے۔ اور جو ہے چوتھا جو اکرام مسلم ہے وہ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بولیں گے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں، اور دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔